تو میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنا زیادہ کسی کے ایک پارٹی کے اوپر آپ زور لگائیں اور ظلم کریں اور وہ پھر پارٹی نہ ٹوٹے؟ پنجاب کے اندر کتنے ٹکٹ ہولڈرز توڑ لیے ابھی تک؟ 297 ہیں ٹکٹ ہولڈرز، ان میں سے 40-50 توڑے ہیں، باقی کیوں نہیں ٹوٹ رہا ہے؟ سب گھروں میں سے نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی فیملیز کو گھروں سے نکال دیا ہے، سب چھپے ہوئے ہیں، بزنسز ان کی بند ہے، وہ ٹوٹ کیوں نہیں رہے؟ سوال پوچھا اپنے آپ سے کہ اتنا ہی زور لگایا، ابھی پختونخوا کے اندر پوری کوشش ہو رہی ہے، کیوں نہیں ٹوٹ رہے؟ وہ اس لیے نہیں ٹوٹ رہے، اور میں بڑے ادب سے اپنے پاور بروکرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا غور سے میری بات سنیں۔ میں 27 سال سے پولیٹکس میں ہوں، زیرو سے پارٹی شروع کی، کوئی میری پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، میری کوئی والد یا میرے وہ نانا دادا کوئی پولیٹکس میں نہیں تھا، میں نے زیرو سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ پبلک کو اپنے ساتھ جوڑا، جو بڑی دیر لگی، اور آہستہ آہستہ پارٹی بنائی۔ کسی نے اس طرح کی پارٹی نہیں بنائی۔ ذوالفقار علی بھٹو پہلے 8 سال ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے منسٹر رہے تھے، اور پھر رائٹ لیفٹ کی سیاست کی ساری پولیٹکس ختم کر دی تھی، ایوب خان نے ایبڈو لگا دیا تھا، سارے پولیٹیکل پارٹیز بین کر دیا تھا۔ اس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے پھر پیپلز پارٹی بنائی، اور ان کو بھی 4 سال لگے اور وہ پھر پاور میں آ گئے۔ اور اس کے علاوہ باقی کسی کا باپ پارٹی تھا، کسی کا دادا تھا، کسی کا نانا تھا۔ ایک نواز شریف نے وہ کس طرح پارٹی بنائی؟ جنرل ضیاء نے فیصلہ کیا، جنرل جیلانی نے ریکویسٹ کی کہ جی یہ بڑا اچھا بچہ ہے، اس کو لے آئیں۔ والد صاحب نے کہا کہ جی اور کسی کام کا نہیں تو چلو اس کو پولیٹکس میں ڈال دو، وہ پولیٹکس میں آ گیا۔ اس کو مینوفیکچر کیا گیا، جی ایچ کیو کے اندر نواز شریف مینوفیکچر ہوا، ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کی گئی پولیٹکس میں، وہ اس طرح پولیٹکس میں آیا تھا۔ تو تجربہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی نے زیرو سے پارٹی شروع کر کے 2 پارٹی سسٹم بریک کر کے آج اللہ کا کرم ہے سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں، تو کم از کم میرے ویوز ہی سن لیں، کیونکہ یہ جو بھی آپ حربے استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کامیاب نہیں ہونے لگے، یہ آپ ملک کی تباہی کریں گے لیکن آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیونکہ دیکھیں، جب ایک آئیڈیا، اور یہ پولیٹکس یہ 90 کی دہائی کی پولیٹکس نہیں ہے۔ 90 کی دہائی میں پولیٹکس کیا تھا؟ الیکٹیبلز تھے، اسٹیبلشمنٹ انہیں ایک طرف ایک پارٹی کا ساتھ دیتی تھی، الیکٹیبل تھوڑے ادھر چلے جاتے تو پارٹی جیت جاتی تھی۔ یہ تھی 90 کی دہائی کی پولیٹکس۔ اور پھر یہی آگے جب جنرل مشرف نے کیا کیا، پہلے 2/3 اکثریت والی نون لیگ، ان کو کوئی تشدد نہیں کیا گیا، ان کو کسی صوبے دار کا بھی ٹیلی فون آتا تھا نا تو وہ سیدھا کاف لیگ پہ چلے جاتے تھے، کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی بزنسز نہیں بند ہوئی، کوئی جیلوں میں نہیں ڈالا، ساری کی ساری نون لیگ کاف لیگ پہ چلی گئی۔ اور اگر وہ جو باقی، میں پھر سے کہتا ہوں، جو بچے ہوئے تھے نون لیگ والے، اگر ان کے اوپر 5% بھی وہ تشدد کرتے جو ہمارے پہ ہو رہا ہے، انہوں نے بھی کاف لیگ پہ چلے جانا تھا۔ تو وہ پولیٹکس، وہ زمانہ چلا گیا ہے۔ یہ اب پولیٹکس ہے 1970 کی پولیٹکس، یہ آ گئی ہے نظریے کی پولیٹکس۔ 1970 کے بعد پاکستان میں نظریہ ختم کیا گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے نان پارٹی بیس الیکشن کروا کے نظریہ ختم کر دیا تھا۔ وہ جو 1970 کے اندر جو نظریاتی پولیٹکس تھی، اس نے سارے پرانے پولیٹیکل ہاؤسز کو اڑا دیا۔ ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے، اور ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان نے، صرف نظریہ جیتا تھا۔ یہ آ گئی ہے نظریاتی پولیٹکس۔ یہ جو لوگ، یہ جو ہمارے لوگ ہیں، وہ اتنی مشکلات کے بغیر کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ چھوڑیں گے ان کی پولیٹکس ختم ہو جائے گی۔ ان کو پتہ ہے کہ ووٹر جو نیچے بیٹھا ہوا ہے، وہ ووٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر نہ لڑے، ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے اپنے ووٹ بینکس ہیں، ان کا اپنا ووٹ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کو صرف ہم تب جتائیں گے جب آپ تحریک انصاف پہ کھڑے ہوں گے۔ تو قوم کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ
جب لوگوں کے دل بدل دیتا ہے تو انگریزی میں پھر فریز آ جاتا ہے کہ an idea whose time has come. No number of armies can destroy an idea whose time has come. جتنی مرضی فوجیں ہوں، وہ جب ایک نظریے کا وقت جو اللہ ڈالتا ہے دلوں میں، جب وہ آ جاتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ جو بھی کریں گے وہ بیک فائر کرے گا. 14 مہینے سے کوشش کیا جا رہا ہے کہ نظریہ کو ختم کرنے کا، اور 14 مہینے سے کوئی سروے کروا لیں، آپ کو بار بار ایک ہی رزلٹ آئے گا کہ لوگ اور زیادہ تحریک انصاف کے ساتھ آ گئے. اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئر سے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. اس وقت ضرورت ملک کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کے جی سارے بندر بانٹ کر دو، یہ چھوٹے چھوٹوں کو کسی کو یہ دے دو اور سیٹیں بانٹ دو پارٹیز کے بیچ میں تھوڑی تھوڑی، اور اپنے بھی لوگوں کو، اور پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ دھاندلی کر کے جتا دو. یہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کرے گا، یہ سٹیبلٹی نہیں لے کے آئے گا. اس میں بجائے سیاسی استحکام آنے پہ، جس کی وجہ سے معاشی طور پہ استحکام آئے گا، یہ الٹا ہو جائے گا. اس سے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے.